آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایران پر پچھلے 24 گھنٹوں میں 230 حملے کیے ہیں۔ تہران میں عالمی ادارہ صحت کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ نصف شب کے بعد اصفہان پہ اب تک کی سب سے شدید بمباری ہوئی ہے۔ شہر کے اطراف دھوئیں کے گہرے بادل دیکھے گئے۔ حملہ آوروں نے فوجی ٹھکانوں اور آس پاس کے علاقوں کو بنکر بسٹر بموں سے نشانہ بنایا۔ اصفہان کے اطراف 3 ایئر بیسز ہیں، جبکہ نتانز کا جوہری توانائی مرکز بھی ہے، جسے گزشتہ برس جون میں بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ مغربی میڈیا کے بقول امریکیوں اور اسرائیلیوں کو شبہ ہے کہ ایرانیوں نے اپنا لگ بھگ 450 کلو گرام افزودہ یورینیم اصفہان میں ہی کہیں رکھا ہوا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ متعدد دوا ساز کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران کے کمانڈر میجر جنرل اشاقی بھی تازہ حملوں میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاسداران فوجی کمان نے خلیجی ممالک میں موجود 15 امریکی ٹیک کمپنیوں کے عملے سے کہا ہے کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے دور چلے جائیں۔ ان کمپنیوں کو جلد نشانہ بنایا جائے گا۔ اس فہرست میں بوئنگ، ٹیسلا، میٹا، ایپل اور گوگل کے دفاتر بھی شامل ہیں۔ پلانتیر بھی جی دبئی کے نزدیک کویتی پیٹرولیم کے ایک ٹینکر السلامی پہ میزائل حملے سے بھڑکنے والی آگ بجھا دی گئی ہے۔ اس ٹینکر پہ چین کے لیے 2 ملین بیرل تیل لدا ہوا ہے، اس میں سے 12 لاکھ بیرل سعودی تیل ہے۔ ایرانی غالباً اسی لیے نشانہ بنایا جی سعودی تیل کی وجہ سے۔ ایرانی مجلس نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی بحری ٹریفک پہ ٹیکس لگانے کی منظوری دے دی ہے، تاہم قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا مستقبل علاقائی ممالک مل کے طے کریں۔ یعنی یہ ایک سٹیپ فردر ہے کہ ایران کا قبضہ تو شاید مشکل ہے چھوڑنا، تو آپس میں مل بانٹ کے اگر بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو مجھے یہ اشارہ مل رہا ہے۔ جی ایران نے جو ابھی وہ جو ان کی جو پارلیمان میں جو بات ہو رہی ہے آبنائے ہرمز کا پلان، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں، ہمیں پیسے ہمیں ٹول اس لیے لینا ہوگا کیونکہ 4 مین خرچے ہیں یہاں پر جو ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ ایک تو کہ جی جو شپنگ کی سیکیورٹی ہے، ظاہر ہے ہم فراہم کر رہے ہیں، سیکیورٹی میں پیسے لگتے ہیں تو اس کے لیے۔ دوسرا، اتنی جو شپ گزرتی ہیں تو اس سے جو ماحولیات کو نقصان پہنچتا ہے اس کا بھی معاوضہ ہمیں لینا ہوگا۔ تیسرا کہ اب ظاہر ہے کہ کیونکہ آبنائے ہرمز آپ کو پتہ ہے وہاں پر کئی مسئلے مسائل ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے، اس کے بھی پیسے لگیں گے، اور پھر ایک ریجنل ڈیولپمنٹ فنڈ سب کی مشترکہ ترقی۔ ہاں، مطلب ڈیڑھ ہوشیار نہ بنے، ہمارے کہنے پہ چلیں۔ صدر ٹرمپ ہیں، انہوں نے ٹروتھ سوشل پوسٹ پہ لکھا ہے کہ شاہزیب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ آواز کٹ رہی ہے۔ نہیں میں سن رہا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ پہ لکھا ہے کہ ایران کو تباہ کرنے کا مشکل کام تو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ برطانیہ سمیت جو ممالک جیٹ فیول کی قلت سے پریشان ہیں، وہ یا تو ہم سے خرید لیں یا پھر ہمت کر کے آبنائے ہرمز کھلوا کے اپنا تیل حاصل کر لیں۔ اپنی لڑائی آپ لڑیں، امریکہ آپ کی مدد نہیں کرے گا جیسے آپ نے ہماری مدد نہیں کی۔ کچھ یوں نہیں ہے کہ یہ میں کپ اٹھا کر آپ کے سر پہ ماروں اور وہ مس کر دوں میں، اور وہ کپ ٹوٹ جائے اور کہو کہ یار یہ دیکھو وسط تم نے کیا کیا ہے، پیسے دو اس کے۔ اچھا، ٹرمپ نے ایک اور میسج میں لکھا ہے کہ فرانس نے اسرائیل کے لیے فوجی رسد لے جانے والی پروازوں کو اپنی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ کتنی بری بات ہے۔ فرانس نے ایرانی قیادت کے خاتمے کے لیے بھی تعاون نہیں کیا۔ کتنی بری بات ہے۔ امریکہ کو یہ سب یاد رہے گا۔ مگر جو فرانسیسی صدر ہیں میخواں، انہوں نے اس پوسٹ پہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی جان، فرانس کی پالیسی میں ایسی تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے جس کا اظہار ٹرمپ صاحب نے کیا۔ اسے ٹرمپ کو کس نے بتایا کہ ہم نے؟ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کی آپ کسی بھی ٹویٹ پر حیرانی کا اظہار کریں تو یہ کوئی غلط بات نہیں۔ اچھا، اور ٹرمپس تو ہیں چھوٹے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ ان کے جو وزیر جنگ ہیں پیٹ ہیگزت صاحب، ان کی آج پینٹاگون میں پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ حسب معمول وہ جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے جرنل ہیں، وہ بیچارے سنتے رہتے ہیں، انہیں کم بولنے دیا جاتا ہے۔
پیٹ صاحب نے کہا ہے کہ ایرانی میزائل ختم ہو رہے ہیں، بالکل ان کے فوجی سر پہ پیر رکھ کے بھاگ رہے ہیں، ہماری فوجوں کے مورال بلند ہیں، اگر ایرانی بات چیت کی میز پہ نہ آئے تو ہم بموں کے ذریعے مذاکرات کریں گے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب اور بھی ظاہر ہے کہ کئی اپڈیٹس ہیں، لیکن اگر ہم سفارتی محاذ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت فوکس کہاں ہے؟ بیجنگ، جہاں سے میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے کیرولائن لیوٹ، ان کے ذکر کے بغیر تو پروگرام مکمل نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق صدر ٹرمپ سوچ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک سے جنگی اخراجات وصول کریں، جس طرح 1991 کی جنگ خلیج کے دوران ہوا تھا۔ اس وقت جرمنی، جاپان اور خلیجی اتحادی ممالک نے $54 ارب چندہ جمع کر کے امریکہ کو دیے تھے، یعنی آج کے حساب سے $134 بلین بنتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران اور اس کے ہمسایوں کے تعلقات بہتر نہیں دیکھنا چاہتے۔ رجیم چینج کے تصور کے پیچھے تیل اور گیس پہ قبضے کی نیت ہے اور خطرہ ہے کہ جنگ کا دائرہ پھیل سکتا ہے، یہ روسی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے جو ذکر کیا اسلام آباد اور بیجنگ کا، تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای کو اب تک ہونے والی مصالحتی پیش رفت سے آگاہ کیا ہے۔ مشترکہ 5 نکاتی اعلان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے اصولوں کی روشنی میں بلا تاخیر امن بات چیت پہ زور دیا گیا ہے، اور ایک اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت جلد از جلد بحال کی جائے۔ شاہ زیب، چین ابھی تک بظاہر سائیڈ لائن سے چیزیں دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کوئی ایسا اشارہ کہ چین بھی مصر، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کی طرح ایکٹیو ہو جائے، اس لیے کہ حالات تو بگڑتے ہی جا رہے ہیں؟ دیکھیں، کل بھی آپ نے پروگرام پہ اس پہ بات کی تھی، لیکن جو چین کا کردار ہے وہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ہمارے خطے میں ملک کے اندر بھی عوام ہماری جاننا چاہتی ہے کہ چین کیا کر رہا ہے، کر سکتا ہے، اور اس میں ویسے بھی بہت دلچسپی ہے۔ اب یہ جو آج 5 نکاتی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اس پر بات چیت پہلے بھی ہوئی ہے، اس کے اشارے پچھلے ہفتے بھی مل رہے تھے جب پاکستانی فارن آفس اور چائنیز فارن آفس کی آپس میں بات ہو رہی تھی، تو اشارے تھے کہ یہ دونوں اسی پر اگریڈ ہیں۔ بیجنگ نے بار بار کہا، پچھلے ہفتے بھی کہا کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اس حد تک تو چیزیں کلیئر تھیں، لیکن ایک سینس آف ارجنسی ہے۔ جس طرح اسحاق ڈار صاحب کل گئے ہیں یہاں سے، باوجود اس کے کہ ان کا ایک ہیئر لائن فریکچر تھا، ان کی عمر جو ہے وہ 75 سال ہے، ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ابھی ٹریول نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی گئے۔ اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے جو بیان بازی ہے ایک انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ اور اس کی انتظامیہ کی طرف سے، اس سے ایک بے چینی بڑھ رہی ہے کہ اگر ہم نے جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے اس کو یوٹیلائز نہ کیا تو معاملات بہت بگڑ سکتے ہیں۔ تو ایک اس سینس آف ارجنسی کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وہاں گئے۔ اچھا، یہ جو فارملائز جو آیا ہے، جو 5 پوائنٹس ہیں، آپ سرسری دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ یہ وہی ایک ریٹرک ہے ڈپلومسی کا، لیکن اس میں ہمیں ایک بہت کلیئر ایک انڈیکیشن ملتا ہے کہ چین کے لیے پرائیورٹی کیا ہے اس پورے تنازع میں۔ وہ ظاہر ہے کہ جس طرح کھل کر کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو جلد سے جلد کھولنا ہے، کیونکہ اس کی بندش جو ہے سب سے زیادہ وہ چین کو چبو رہی ہے۔ یورپ پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، ہم پہ بھی پڑ رہا ہے، لیکن LNG ہو یا تیل ہو، اس کو امپورٹ کرنے والا چین سب سے بڑا ملک ہے جو آبنائے ہرمز کے اس روٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور بھی باتیں ہیں، جیسے چین اور ایران کی اپنی اگر تجارت کو ہم دیکھ لیں تو وہ بھی کوئی 41 بلین کے قریب تھی لاسٹ ایئر، اس میں اگر آپ انآفیشیل یہ جو تیل کی جو لین دین ہے وہ بھی اگر شامل کر لیں، تو اس طرح کے چین کے بہت کلیئر اکنامک انٹرسٹ ہیں جن کو دھچکا لگ رہا ہے اس صورتحال سے۔ اس لیے چین بھی چاہتا ہے کہ بہت جلد، جتنا جلد ہو ہم اس کو لپیٹ لیں، لیکن چین کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ چین کبھی بھی کھل کر دور دراز کے تنازعات میں ٹانگ نہیں اڑاتا، اس کا ایک ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ اگر چند الفاظ میں، اگر میں انگریزی کے الفاظ میں بیان کروں، چین کا جو ایک روایتی رہا ہے وہ ہے ریسٹرینٹ کے ساتھ وہ چلتے ہیں، کیلکولیٹڈ چلتے ہیں،
پریگمیٹک طریقے سے ان کی فارن پالیسی ہوتی ہے اور بہت ہی کوشش طریقے سے چلتے ہیں. حالانکہ پریزیڈنٹ شی کے یہ جو 10-12 سالہ دور ہے اس میں ہم نے بہت دیکھا ہے کہ چین اپنا مسل فلیکس کرتا ہے. مثال کے طور پہ تائیوان کے معاملے میں یا ساؤتھ چائنا سی میں وہ ان کے جنگی جہاز وہ چلاتے ہیں, وہ اپنی جنگی بوٹس بھیجتے ہیں ان کو دھمکانے کے لیے, سہمانے کے لیے. لیکن اس سے باہر اگر آپ دیکھیں تو چین ملٹریلی آپ کو کہیں ایکٹیو نظر نہیں آئے گا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پاور پروجیکشن. ہاں لیکن مجھے ایک چیز شاہزیب یاد آ رہی ہے کہ جیسے حماس, یہ جو فلسطینیوں کے گروہ تھے, بیجنگ میں بلا کے ان کا اتحاد کروایا گیا تھا, شاید 7 اکتوبر سے پہلے کی بات ہے. اس کے علاوہ طالبان اور پاکستان کے درمیان بھی انہوں نے کوششیں کی تھی. اس کے علاوہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ان کا, لیکن یہ بات کر رہے ہیں پاور پروجیکشن کی, یہ بات کر رہے ہیں پاور پروجیکشن کی, تو اس وقت اس پاور پروجیکشن تو نہیں ہے. نہیں, پاور پروجیکشن نہیں کرتے. جی شاہزیب, میں اگر اپنی بات مکمل کر لوں کہ فوجی طرح سے ہم نے کبھی بھی ان کو انوالو نہیں دیکھا. ڈپلومیسی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک ڈیکیڈ میں چین ہیز اسٹیپڈ اپ, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی یہ جو پاکستان کے ساتھ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یا پاکستان کی جس طرح سے حمایت کر رہا ہے پاکستان کے ایفرٹس کی, اس میں بھی ہمیں کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ بھلے پاکستان فرنٹ پہ رہے, ہم پس پشت رہیں, ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں, ہم آپ کی ہمت افزائی کریں کہ اگر آپ کی کوششیں باور ثابت ہوتی ہیں تو ایک ایز اے گلوبل پاور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں مین انٹرسٹ اگین چین کا یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا ہے, اور چین یہ کبھی نہیں چاہے گا جو امریکہ سے اسرائیل سے بیانات آتے ہیں کہ ہم ایران کو تتر بتر کر دیں گے. چین کبھی نہیں چاہے گا کہ علاقائی سالمیت یا سارڈنٹی جو ہے ایران کی یا گلف کنٹریز کی وہ وائلیٹ ہو. They strongly believe in stability. اور ان کا جو ایک اور انٹرسٹ ہے جو ان کی انویسٹمنٹ ہے ریجن میں, وہ ظاہر ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ ہے, پاکستان میں سی پیک ہے, ان کا جو ایک پورا ویژن ہے اس کو وہ پروٹیکٹ کرنا چاہیں گے. انہوں نے بہت سارے بلینز آف ڈالرز لگا دیے ہیں اس کو کرنے میں, تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایران میں کوئی یہ جو ہے فوجی پیش قدمی ہو, انویژن ہو باقاعدہ امریکہ کا, وہ کوئی بالکنائزیشن ہو, پاکستان پہ اس کا اثر آئے, گوادر پہ پوری جو ان کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ بھی جو ہے تھریٹنڈ ہو. تو اس حد تک چین جو ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے آج کے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہ انہوں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ چین, دیکھیں ایک بات یہ چلی کہ وہ گارنٹیئر بنے گا, سیکیورٹی گارنٹیئر, یہ بعض اینالسٹ نے یہ بات کی, لیکن چین بذات خود کبھی بھی گارنٹیئر نہیں بنے گا. انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے کہ اگر کچھ ہونا ہے تو وہ یو این کے جو پلیٹ فارم ہے اس کا جو چارٹر ہے اس کے تحت ملٹی لیٹرلزم کی بات کی ہے. چین یہ کہتا ہے کہ امریکہ کوئی چودھری نہ بنے, وہ آ کے ڈکٹیشن نہ دے, وہ یونیلیٹرل کام نہ کرے. اگر ہمیں امن کی طرف جانا ہے اور فریم ورک کی طرف جانا ہے تو ہمیں ایک یو این کے پلیٹ فارم کے تحت ہمیں جانا ہے. تو چین بار بار جو ہے ملٹی لیٹرلزم کی بات کرتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ ایک انڈیکیشن ملی ہے کہ پاکستان کے جو بھی ایفرٹس ہیں, اینڈ آئی نو کل بھی آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا پوائنٹ, اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. پاکستان میڈیشن میں ہم نہیں گئے ہیں, ابھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. انگریزی میں ہم کہتے ہیں دیز آر ٹاکس اباؤٹ ٹاکس, کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کو ایک یہ آپشن اویلیبل ہو. مطلب ٹرمپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے, اٹس اینی باڈیز گیس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترکی, سعودی عرب, ہم پاکستان, مصر, چین, ہم سب یہ سگنل دیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ والا آپشن لینا ہے تو ہم سب حاضر ہیں. آپ اب دیکھ لیں کہ سوائے امریکہ اور اسرائیل کے باقی یورپ ہو, کوئی بھی ملک ہو, سب چاہتے ہیں کہ ریپ اٹ اپ, اس کو آپ سیز فائر کی طرف جائیں, ٹاکس کی طرف جائیں, مسئلے کو حل کریں, اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے بالکل ایک بہت زبردست بات ہے. جس طرح سے ہماری سفارتکاری چل رہی ہے, چین کا اس حد تک بھی کھل کر آنا ایک اسٹیٹمنٹ کی صورت میں, یہ بھی ایک ری ایشورنس ہے ہمارے لیے کہ ہم چین کو ساتھ ملا کر رہے ہیں. جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں چین 100% ہمارے ساتھ ہے. وی وڈ نیور وانٹ کہ ہم کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہے ہوں امریکہ کے ساتھ جس میں چین کو شک ہو یا چین کو جو ہے بات پسند نہ ہو. تو یہ ہمارے لیے ایک ری ایشورنس ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, جیسے بہت سارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں, کل آپ بھی کہہ رہے تھے شو پہ, کہ دس از ناٹ اے گارنٹی. ڈپلومیسی جو ہے ایک آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت اگر کوئی جنگی جنون سوار ہے ٹرمپ کے سر پہ یا نیتن یاہو کے سر پہ, تو وہ ان ایفرٹ سے وہ رک نہیں سکتا. آپ ایک ماحول بنا سکتے ہیں, یو کین انکریج دیز ایفرٹس,
لیکن اٹ از ناٹ اے گارنٹی. میرے خیال سے جہاں تک ہمارا تعلق ہے اسلام آباد کا، پاکستان کا، تو دس از آل وی کین ڈو، دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. ایبسلیوٹلی. ان فیکٹ ایک اور بڑی مزیدار بات ہے، اور بھی مطلب ایک ریپل ایفیکٹ ہو رہا ہے، اس پہ ہم شاید آنے والے دنوں میں ہی ہم بات کریں گے. ابھی شاہزیب میں ایک ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا وال اسٹریٹ جرنل میں کہ یار چین کو تو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ امریکہ نے جس طرح اپنی ملٹری فورس ڈسپلے کی ہے ایپک فیوری میں. یار میرا تو خیال ہے کہ ایک طرح سے چائنا کے لیے تو ایک کافی ایڈوانٹیج ہوئی ہے، کیونکہ جو ان کی جو ٹاپ آف دا لائن ملٹری اکوپمنٹ ہے، لیب مل گئی سر چائنا کو تو ایک بالکل ڈاکیومنٹری ان کے سامنے ہے کہ سر یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، ان کے کون سی ویپنس کی کون سی ویکنیسز ہیں. تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کیا سوچ رہی تھی. چائنا جو ہے وہ اپنی باکس آفس کی سیٹ پہ بیٹھ کے آرام سے فلم دیکھ رہا ہے اور انجوائز لے رہا ہے، نوٹس لے رہا ہے. نوٹس ایک وقفہ لے لیں، یہی گفتگو جاری رہے گی.